السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان سلیم۔ دوستو، امریکہ اس وقت مذاکرات کی بات کر رہا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ انتہائی خطرناک سچویشن میں ہے، انتہائی سنگین صورتحال ہے، انتہائی جنگی جو حالات بنے ہوئے ہیں، یعنی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد تو اب حالات کافی زیادہ جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی پوری صورتحال کے اندر ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے جو تازہ ترین بیان آتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اسی پوری سینیریو کے اندر علی لاریجانی جو ان کے ایک آفیشل ہیں ایران کے، انہوں نے واضح بیان دیا ہے کہ کسی صورت میں کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، یعنی مذاکرات کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ابھی تک کی بڑی خبر ہے، اگر آپ کے سامنے کہیں یہ خبر چلتی ہوئی نظر آئے آپ کو کہ ٹرمپ جو ہے وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں، یا اگر دوسری طرف سے، کیونکہ ہیکرز اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور اگر دوسری طرف سے یہ بیان آپ کو دیکھنے کو ملے کہ ایران اس مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے پہ رضامند ہو گیا ہے، تو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک فیک نیوز ہوگی۔ اگلی خبر کے اوپر چلتے ہیں۔ رات سے ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، چونکہ ابھی بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے، امریکہ نے ایران کے اوپر ایک زوردار اٹیک کیا، اور اتنا زبردست اٹیک کیا کہ ایران کو کافی حد تک نقصان پہنچا۔ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر جو کہ ریڈ زون سمجھے جاتے تھے ایران کی، ان کی شہادت ہو گئی، ان کی جو فیملی تھی وہ کافی حد تک متاثر ہوئی، پھر باقی جو آفیشلز تھے وہ بھی متاثر ہوئے۔ کون سے لوگ ایسے تھے جو کہ غائب تھے، جو نہیں مل رہے تھے، وہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، میں رکھتا ہوں کچھ دیر کے بعد۔ لیکن ابھی ایک خبر جو ہمارے سامنے موجود ہے، تل ابیب کے علاقے میں جو اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، تل ابیب پر رات گئے تازہ میزائل داغے گئے، اور اتنے بڑے ہیوی میزائل داغے گئے کہ بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی اتھینٹک خبر نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس وقت بڑے پیمانے پہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلی وزیر خارجہ اقوام متحدہ سے اپیل کر رہا ہے کہ ہمیں بچایا جائے، یا ہمارے لوگوں کی جو جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، یعنی کہ وہ اس حد تک اقوام متحدہ کے قدموں میں آ چکے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کو سن کے جائیے گا کہ آگے ہونے کیا والا ہے، یعنی ایران کیا اقدامات کرنے والا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ایران اپنا آخری پتہ کھیلے گا، اپنا آخری پتہ کھیلنے کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہر طرح کی طاقت کا استعمال کریں گے، ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم اس حد تک چلے جائیں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ ایران کے پاس کتنی پاور ہے، ایران کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اب دوستو، ہم آگے چلتے ہیں کویت کی جانب۔ کویت کے اندر امریکی سفارت خانے یعنی امریکن ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا ہے ایران کی جانب سے، اور اتنا خطرناک ٹارگٹ کیا ہے کہ امریکن ایمبیسی کو تباہ کر دیا ہے۔ جی، یعنی کویت کے اندر جو عرب ممالک کے اندر آتا ہے، ایک خلیجی ملک ہے، وہاں پہ امریکن ایمبیسی، چونکہ اس کا ایک الائنس بھی ہے امریکہ کے ساتھ، اور یہ مختلف امریکی اڈوں کو نشانہ بھی بنا رہے تھے ایران کے جو ایرانی فوجی تھے۔ اب وہاں پہ جو ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ کویت کے جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا کویت کے اندر، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایرانی حکام نے اس بات کو واضح کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے۔ اب ناظرین، یہاں ایران نے فرسٹ ٹائم اپنا ایک ہتھیار استعمال کیا ہے، ایک طیارہ استعمال کیا ہے، جس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ایرانی پاسداران انقلاب نے، ایرانی فوج نے اس بات کی جو ہے وہ واضح طور پہ اشارہ بھی دیا ہے اور رضامندی ظاہر کی ہے کہ اب ہم اس حد تک چلے جائیں گے کہ جس حد تک ہم اس سے پہلے کبھی نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں، جو طاقت ہے، جو اسلحہ ہے، آج ہم وہ استعمال کریں گے، اور استعمال کریں گے ہم امریکہ کے خلاف، امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ اور ناظرین، اس پوری اثنا کے اندر یہاں پہ یہ بتا دوں کہ فرسٹ ٹائم کس طیارے کو استعمال کیا گیا ہے۔ سوہو 35 طیارہ، سوہو 35 طیارہ ہے ایران کا، جس کو استعمال کیا ہے، اور اس کے استعمال کے اندر ایک بڑی تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور مزید ایسے طیارے جو کہ اس وقت ان کے پاس پڑے ہیں وہ استعمال کرنے کا بھی اشارہ دے دیا ہے ایران کی جانب سے۔ اب امریکی ڈرون، یعنی جس کا MQ-9 نام ہے، اس کو مار گرایا ہے۔ بڑا ہیوی ڈرون ہے امریکہ کا، بڑا ہیوی ڈرون ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت کی سب سے بڑی خبروں میں سے چند خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ایران نے جو پیش رفت ہوئی ہے اور ایران نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اب اسرائیلی وزیر خارجہ، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایران کے بارے میں یہ اس طرح خیال کر رہا ہے، اظہار خیال کر رہا ہے کہ ایران نے، اسرائیل نے جو ہے وہ ان ایسے تشدد اور اتنے جو ہیں خطرناک حملے کبھی نہیں دیکھے پہلے، یعنی ایران کی جانب سے جو ابھی حملے کیے گئے، یعنی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بڑی حد تک نقصان ہوا ہے۔ فیکٹ
اور فگر کے ساتھ تو بات نہیں کی گئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا اقوام متحدہ کو کہ اب ہماری مدد کی جائے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو جینا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے ابتدا کی ہے تو اب انتہا تو کسی صورت میں ہوگی، اور انتہا کرنی ایران نہیں ہے۔ اب حزب اللہ کی ایک تنظیم جس کو آپ جانتے ہیں کہ ایک جانی مانی تنظیم ہے لبنان کی، اور لبنان کے علاقے پہ جو ہی اسرائیل نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اور فوراً حزب اللہ نے ری ایکشن دیتے ہوئے، ریٹیلیٹ کرتے ہوئے ایک بڑی راکٹ کے حملوں کی ایک ایسی جو ہے وہ بمبار کی ہے، یعنی ایک راکٹ حملہ کیا ہے، اور اتنا ہیوی حملہ کیا ہے کہ اس کے اندر متعدد یعنی سینکڑوں اسرائیلی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق 560 ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بلکہ امریکی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ ایرانی حکام کا بیان، ایرانی میڈیا کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ناظرین یہاں پہ چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کافی کچھ ہو چکا ہے، میں یہاں پہ چند ایک نقطے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اس ایک دو خبروں کے بعد میں وہ نقطے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رضا پہلوی جو ایران کے جو شاہ پہلوی کا بیٹا ہے، ایران کا جو شاہ پہلوی ایک خاندان تھا جس کے جو ہے وہ 1979 کے بعد جب انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، خمینی نے انقلاب لایا تھا، اس سے پہلے جو ایک گندی قسم کی حکومت تھی، ایک ایسی وہ جابر قسم کی حکومت تھی، اور ایک جو ہے وہ ایسا جس کے اندر انقلاب لانے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے بعد ایران کے جو حالات ہیں، ایران کے جو معاملات ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے چلنا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ اس وقت کے انقلاب کے بعد چونکہ آیت اللہ علی خامنائی ان کے جانشین تھے خمینی کے، اس کے بعد آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایک بڑی اسٹرانگ شخصیت سمجھی جا رہی تھی۔ اب ان کی شہادت کے بعد دوبارہ جو امریکہ کی پروڈکٹ ہے، یعنی رضا پہلوی، شاہ پہلوی کا بیٹا، اس کو باقاعدہ تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی امریکہ نے اسے واپس ایران کے اندر اس کو اقتدار دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عام خبر ہے، یعنی کہ اس کو باقاعدہ ایک پورا جو ہے وہ ایک پروسیجر ہے اس کے پیچھے، ایک پوری پالیسی ہے اس کے پیچھے، جو کافی ٹائم سے امریکہ بنا رہا تھا، ٹرمپ بنا رہا تھا۔ اب اس کو باقاعدہ طور پہ، یعنی دوسری طرف جو ہے وہ رضا پہلوی کے بیانات آ رہے ہیں، اس کی ٹویٹس آ رہی ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے بالکل قریب ہیں، اور دوسری جانب ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ رضا پہلوی کو تیار کروا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو ایران کا اقتدار دینا ہے، یعنی ایک بڑا رجیم چینج ہونے والا ہے۔ اگر یہ رجیم چینج ہوا، یہ بات سن کے جائیے گا، تو یہاں صرف ایران کو نقصان نہیں ہوگا بھائی، آپ بھی رگڑے جائیں گے۔ جی میں بات کر رہا ہوں جنوبی ایشیا کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان انڈیا کی، اور پاکستان اس پورے سینیریو میں کس قدر متاثر ہو سکتا ہے، جب میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیکٹس کے ساتھ رکھوں گا تو آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے اس ساری سچویشن کے اندر خود کو اتنا ایزی نہ لیں، اور خود کو اتنا جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر جسٹ ایک خبروں کو سننے اور خبروں کو سنانے کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے اوپر سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو آپ کے سامنے میں رکھی ہیں۔ جو ہی نئی اپڈیٹس آتی ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔